السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو ازداد پر پیدا فرمایا ہے، ایک دوسرے کی ضد بنائی ہے، اور خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر شے کا تقابل پیدا کیا، مقابل پیدا کیا، جوڑ پیدا کیا، ہر چیز کا جوڑ پیدا کیا، جوڑا۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے کہ وحدہ لا شریک ایک ہی ذات ہے، وحدہ لا شریک ایک ہی ذات ہے، باقی ہر چیز کا تقابل موجود ہے، جوڑ موجود ہے، مثل موجود ہے۔ لہذا ہم دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے، اور جس طرح اجسام کے اوپر جیسے ہر انسان تندرست ہے تو بیمار بھی ہوتا ہے، یہ اس کا جوڑ بن گیا نا، تندرستی کا جوڑ جو مقابل وہ کیا آ گیا؟ بیماری۔ خوشی کا مقابل غم آ گیا، خوشحالی کا مقابل غریبی آ گئی، امیری ہے تو غریبی بھی ہے، روشنی ہے اندھیرا بھی ہے، یہ سب جوڑ ہے۔ تو انسان جس طرح تندرست ہوتا ہے اور اسی طرح انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، یہ تو جسمانی طور پر ہے نا، بعین ہی اسی طرح روحانی طور پر بھی جوڑ موجود ہے، کہ جس طرح بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو کچھ الیاذ باللہ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ وہ نیک اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے نیک اعمال کرنے کا ذہن، ایک ہے نیک اعمال کو بچانے کی فکر۔ خوشا نصیب کہ کسی کو خوش قسمتی سے ایسا ذہن مل جائے۔ نیک اعمال تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ، حج، نفلی عبادات ہیں، صدقہ خیرات، بہت سے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ذہن ہے۔ لیکن نیک اعمال کو بچانے کی فکر کہ نیک عمل باطل نہ ہو، یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قسمت والے تو صحابہ کرام تھے۔ ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم نے نیک عمل کیا ہے، وہ کہیں باطل نہ ہو جائے، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، سارا اس کا اجر ملے تو آخرت میں ملے۔ تو کئی ایسے گناہ ہیں جو نیک اعمال کو برباد بھی کر دیتے ہیں، تو نیکی کر کے اس کو بچانے کی فکر، یہ بھی شریعت نے ہمیں ذہن دیا ہے کہ نیکی کرو بھی اور نیکی کو بچا کے بھی رکھو۔
اور اس کی فکر بھی بندوں کو ہونی چاہیے۔ اس کی مثال ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے غالباً۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے کہ وہ حضرات جن کو ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور قریش میں سے تھے اور مہاجر تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی۔ تب ہوا یوں کہ یہ واپس آئے، مدینہ منورہ سے واپس آئے ہوئے تھے، یا تو فتح مکہ کے موقع کا واقعہ ہے یا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ جب واپس آئے نا مکہ مکرمہ تو یہ بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی ایسے شدید ہو گئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں آئے عیادت کے لیے، پوچھا کیا حال احوال ہے، کیسی ہے طبیعت؟ تو یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، لگتا ایسا ہے کہ اس بیماری میں میری جان چلی جائے گی، میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں۔ بعض اوقات ایسا بندہ سخت بیمار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس اسی بیماری میں جان چلی جائے گی، اتنا شدید بیمار تھی۔ اور ساتھ ہی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، 2 مسئلے پوچھنے ہیں۔ اتنا سخت بندہ بیمار ہو کہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اور عیادت کون کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تسلی کے کلمات بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور بندے کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ میں نے نہیں بچنا۔ کتنے سخت بیمار ہوں گے، پھر بھی 2 مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں سارا مال صدقہ نہ کر دوں۔ بڑے امیر صحابی تھے یہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار صحابی تھے۔ تو یا رسول اللہ، میں سارا مال صدقہ نہ کر دوں، ایک ہی میری بیٹی ہے، اور بیٹی بھی اپنے گھر میں خوش ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی گھر میں خوش ہے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو بھی ضرورت نہیں کسی چیز کی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال صدقہ نہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، آدھا بھی صدقہ نہ کرو، کیونکہ بیٹی اگر وارث ہے، ایک ہی وارث ہے، اس کے علاوہ اور بھی شریعت میں وارث رکھیں۔ یہ ورثاء کی درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ورثاء کو جائے گا تو وہ بھی صدقہ ہی ہے، اس کا بھی ثواب ہے کہ بیٹی کو جو ملنا ہوگا مل جائے گا، اس کے بعد بھائی ہیں، بھائی نہیں ہوں گے اور ہیں۔ اتنے درجے شریعت نے کیے کہ کسی نہ کسی وارث کو مل ہی جاتا ہے۔ یہ تو ہم سیانے بن جاتے ہیں کہ جناب ہمارا مال یہاں جائے یہاں نہ جائے۔ یہ سیانہ پن جو ہے نا ہمارے اندر اتنا ہے کہ ہم سیانے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مقابلے میں، والعیاذ باللہ۔ یہ جو میراث کا مال دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ اتنا حق اس بندے کا ہے، اس وارث کا ہے، اتنا حق اس وارث کا ہے۔ بیٹے بیٹی ہیں تو ان کو ملے گا، نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو اتنا ان کو ملے گا، باقی ان کو ملے گا، ایک بیٹی ہے تو اتنا اس کو، باقی اس کو، بھائی ہیں بھائی نہیں، بھائی بچے ان کے بچے، پتہ نہیں کتنی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے میراث کے معاملات میں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا احکامات، اس میں بندے کو سیانہ نہیں بننا چاہیے کہ اگر ہم کسی کا حق کاٹیں گے نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر کوئی بندہ کسی وارث کا حق کاٹ دے گا کہ وہ کیا محروم کر دے کہ یار میں اپنی زندگی میں ایسا عمل کر رہا ہوں کہ فلاں وارثوں کو مال نہ ملے، ایسے لوگ کرتے ہیں، چاہے ٹھیک ہے تکلیف ہو ان کی طرف سے جو بھی ہو، عدلے کا بدلہ تو ویسی منع شریعت میں نا کہ فلاں کو نہ ملے۔ اب فلاں کو جا کس وجہ سے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کو، اللہ نے ان کو حق بنایا، ہمارا رشتہ دار بنایا، اور پھر ایسے درجے پہ رکھا کہ ہمارا مال ان کو جا رہا ہے۔ دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور رکاوٹ کون ڈال رہے ہیں؟ ہم ڈال رہے ہیں کہ ایسا عمل کر جاؤں کہ وہ فلاں محروم ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرے گا نا اس کا حصہ جنت سے کٹ جائے گا۔ تو لہذا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی تو وارث ہیں تو وارثوں کو جانے دو، وہ بھی صدقہ ہی ہے، تو آدھا مال نہیں، آدھا مال بھی نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، چلو اجازت دے دی اس انداز میں کہ ثلث 1/3 کی اجازت دے دی، کہا بس ثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے کہ چلو 1/3 صدقہ کر دو، اس کی وصیت کر دو۔
تو ایک تو یہ کہ اپنا مال جو ہے وارثوں کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے، آگے اللہ کی مرضی، جس کو جتنا دینا ہو، جس کو پہنچنا ہے وہاں تک پہنچ جائے، بندہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، کرے گا تو آگے جا کے بھگتے گا، کیونکہ مال اللہ نے دیا نا، آگے وارثوں کو بھی اللہ نے دینا ہے۔ کتنی جگہوں پر اللہ تعالی نے مال کی نسبت اپنی طرف کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو رزق دیا۔ یہاں بندہ آ کے جو ہے نا پھر وہ بن جاتا ہے کہ نہیں میرا مال میں نے کمایا، میرا مال، یہی خرابی یہاں پر کہ جب بندہ میرا مال میں نے کمایا سمجھتا ہے نا، پھر وہ ایسے گناہ کرتا ہے کہ دوسروں کے حق کاٹتا ہے۔ جب یہ ذہن ہی نہ ہو اللہ نے دیا، اللہ کا مال ہے، مجھے بھی دیا، میرے مرنے کے بعد دوسرے وارثوں کا ہے، تو پھر ایسے بندہ عواری سے بچ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ نہیں سارا مال صدقہ نہیں کرنا۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گیا تھا، اب موت میری مکہ میں آ رہی ہے، میں تو یہاں بیمار ہوں۔ مکہ مکرمہ میں تو یا تو حجۃ الوداع کا یہ معاملہ تھا، اس وقت ایسا مسئلہ ہوا یہاں فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اب وہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں تو ہجرت کر کے وہاں گیا تھا، موت میری واپس اپنے وطن میں آ رہی مکہ مکرمہ میں، تو کیا میری ہجرت کی نیکی باطل تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ بتلانا مقصود تھا کہ دیکھیے صحابہ کرام نے ایک نیکی کی تو نیکی کو بچانے کی کس قدر فکر ہے کہ یا رسول اللہ میری نیکی وہ باطل نہ ہو جائے کہ میری موت یہاں پہ آ گئی۔ تو آپ نے تسلی دی کہ بندہ جب ایک عمل کر لیتا ہے تو ہجرت باطل نہیں ہوگی، موت چاہے مکہ میں ہی آ جائے، موت تو غیر اختیاری چیز ہے نا، بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو ہجرت اس سے باطل نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ ایک نیک عمل کرنے کے بعد پھر اس کو بچانے کی فکر کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اور کتنے گناہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جس سے نیک اعمال برباد ہوتے ہیں۔ ایک بیماری کیا ہے نیک اعمال کو برباد کرنے والی، وہ ہے شرک، کہ شرک نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اب خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ایک کسی نبی سے ادنا شرک متصور نہیں ہے کہ کوئی نبی شرک کر لے۔ انبیاء کو جتنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت ہوتی ہے، پوری دنیا کے ولی مل جائیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جتنی نبی کو حاصل ہوتی ہے، تو نبی کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں خطاب کیا تھا، تاکید پیدا ہو گئی، نبی کو کہہ کر خطاب کیا گیا اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ باقی پیچھے کون بچ گیا؟ کوئی صحابی کوئی ولی پیچھے بچا ہی نہیں۔ تو گویا کہ یہ شرک ایسی بیماری جس سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا بڑا گناہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جس سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سورہ کہف کے آخر میں فرمایا گیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، یہ بھی شرک اصغر ہے کہ بندہ کوئی نیک عمل کرے اور دکھلاوا مقصود ہو، ریاکاری مقصود ہو، کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ سخی کہیں، لوگ کہیں بڑا نیک ہے، لوگ کہیں بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، تو یہ اگر نیت ہو تو وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح من اور عزا، احسان جتلانا، کہ کسی بندے کی مدد کر دی، رشتہ داروں میں کسی کی مدد کر دی، دوست احباب میں کسی کی مدد کر دی، تعاون کر دیا کسی ایسے موقع پر کہ اس کو ضرورت ہے، اور اب جناب کسی موقع پر جتلا دیا کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر۔ تعاون کر دیا تھا تو کون سا مفت کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر دے دیا کہ قیامت کے دن بندہ کہے گا کہ میں سارے تعاون میں دے دیتا، اتنا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، تو مفت تھوڑی تعاون کیا ہے، اس کا معاوضہ لیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاوضہ دے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ تعاون کر کے بندہ اس پر احسان کرے، اس کو تکلیف پہنچائے۔ اسی طرح ایک گناہ ہے حسد۔ حسد کے بارے میں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی فکر کیا تھی کہ نیک عمل کریں نیک اعمال کر کے اس کو بچانے کی فکر بھی تھی۔
اسی طرح یہ تو وہ گناہ ہے کہ بندہ دنیا میں کرتا ہے اور دنیا میں جب جائے گا تو اعمال نامے میں نیک اعمال ہوں گے ہی نہیں، برباد ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک صورت وہ ہے کہ بندہ جب قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا من المفلس، مل مفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا درہمن ولا دینارن، کہ جن کے پاس نہ کوئی دراہم نہ کوئی دینار، مال اسباب ہو ہی نہ، وہی مفلس ہے۔ کوئی جائیداد نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزر اوقات کرتا ہے، وہ بندہ مفلس ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ کہ آپ نے فرمایا مفلس کون ہے؟ ان المفلس یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکوٰۃ وصوم، کہ آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ بہت بڑی نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، نمازوں کا اور روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، نیکیوں کے پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کا حق مارا ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ ان کی بھی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک ایک کر کے بلاؤ۔ اب ایک ایک کر کے بلایا جا رہا ہے، جی اس نے میرا حق مارا تھا، میرا حق دینا تھا، نہیں دیا، اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ وہ لے کے چلا گیا۔ پھر دوسرا بندہ آ رہا ہے کہ اس نے گالی دی تھی، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، حق تلفی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گی اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ وہ ایک لمبی فہرست ہوگی حقوق العباد کی۔ حقوق العباد جس کے حق بندے پر وابستہ ہوتا ہے نا، حق ادا نہیں کیا، وہ اس دن نیکیوں کی صورت میں دینا پڑے گا، اب پیسوں کی صورت میں نہیں۔ اب نیکیاں، وہاں کی کرنسی تو نیکی ہے، نیکیوں کی صورت میں دینا پڑے گا۔ اب جناب کہ نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو گئیں، تو فرشتے کہیں گے یا باری تعالیٰ کہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، بندے ختم نہیں ہوئے ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بلاتے جاؤ۔ ایک بندہ آئے گا، یا اللہ میرا حق تو رہتا ہے، اس کے گناہ اٹھا کے اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ تیسرا آ رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے، اب گناہ ڈالے جا رہے ہیں۔ اب پہلے پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں اور اب پہاڑوں کے برابر گناہ ہو گئے اور حکم ہو گئے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آپ نے فرمایا یہ ہے مفلس، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر کے آیا تھا اور اب کیا ہے کہ اتنے زیادہ گناہ اپنے اوپر لاد کے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو گویا کہ بندہ نیک اعمال کرے، لیکن نیک اعمال کو برباد ہونے سے بچانا، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، جس کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا۔ کسی کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ یار یہ بھی فکر کریں، یہ نہ ہو کہ اتنی نیکیاں کر لیں۔ وہ ہمارے ایک دوست سے فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے کہ یار اتنی کو بندہ نیکیاں کر لے، اتنی کو نیکیاں کر لے، اتنی نیکیاں کر لے کہ اگر کل کلا دینے بھی پڑ جائیں تو 2-4 نیکیاں تو بچ جائیں۔ وہ تو ذرا خوش طبیع میں فرمایا کرتے تھے کہ اتنی بندہ نیکیاں کر لے، اتنی کر لے کہ اگر دینی پڑ جائیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، نہ ہی دینی پڑے۔ نیکی کرنا کون سا آسان ہے، بڑی مشکل سے نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکی کی اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ہم کون سا کوئی اتنے ولی ہیں کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کسی کو دینی نہ پڑے، لیکن خدا نخواستہ ایسا ہو تو اتنی نیکیاں تو ہو بندے کے پاس۔ تو گویا کہ جس طرح نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح نیکیوں کو بچانے کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔